زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہو. Subscribe our YouTube channel and فرما قابل قدر اساتذہ کرام، جملہ معلمین و معلمات اور موجود حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین محترم، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گیری سے قبل جب بھی کفر و شرک اور ظلم و ستم کی ظلمت چھائی اور اللہ رب العزت نے ظلمت قضا کو نورانیت بخشنا چاہی، تو اپنے معظم و مکرم انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بھٹکی ہوئی قوم کی رہبری اور رہنمائی اور امانت و پیشوائی کے لیے مبعوث فرمایا. اور اس کائنات رنگ بو میں کبھی صفی اللہ آئے تو کبھی نذیر اللہ تشریف لائے، کبھی خلیل اللہ کی جلوہ گیری ہوئی تو کبھی ذبیح اللہ کی انوار نبوت چمکے. پھر سب سے آخر میں خدائے تعالیٰ کے خدائے کے نبی اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام لے کر جلوہ گر ہوئے. آپ کی تشریف آوری اور جلوہ گیری ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ کے سر انور پر نبوت کا تاج رکھ دیا اور نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند فرمایا اور اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں. سامعین محترم، دنیا میں پہلے جب بھی ظلم و ضلالت کا دورہ ہوتا تو اس کی اصلاح کے لیے نبوت کی جلوہ گیری ہوا کرتی تھی، اور تازہ دار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نبوت کا دروازہ بند ہے. تو کیا اب اس کے بعد قیامت تک ظلم و ضلالت کا دورہ نہ ہوگا؟ کیا اب لوگوں کے اخلاق و اعتبار نہ بگڑیں گے؟ کیا اب مخلوق اپنے خالق و مالک سے روگردانی نہیں کرے گا؟ کیا اب ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں ہوگا؟ کیا وحشت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. شاہد دو جہاں عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جیسا کہ آپ کے ارشادات عالیہ ہے کہ قرب قیامت میں عابد جاہل ہوں گے، امیروں کی کثرت ہوگی، امانت داروں کی قلت ہوگی، عورت اپنے شوہر کے ساتھ شریک تجارت ہوگی، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، اونچے محلوں پر فخر کیا جائے گا، مسجدوں میں دنیاوی باتیں ہوں گے، لوگ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھیں گے، سود اور رشوت کو کھایا جائے گا، کبیرہ گناہوں کو حلال سمجھا جائے گا، جہالت و زنا اور شراب نوشی کی کثرت ہوگی، گانا بجانا عام ہوگا، عورتوں کی مردوں کے ساتھ اور مردوں کی عورتوں کے ساتھ مسابقت ہوگی. سامعین کرام، یہ تھا ان برائیوں اور خرابیوں کا مختصر ساتھ ذکر جو دنیا میں آنے والی تھی اور جن کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی، جن کے ظہور کو ہم اب ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ پہلے جب ظلم و ضلالت کا دورہ ہوتا تو اس کی اصلاح کے لیے نبی آتے تھے، اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ظلم و ضلالت آنے کا ذکر تو ہے مگر نبوت کا دروازہ بند ہے. تو اب اس بھٹکی ہوئی قوم کی رہبری کون کرے گا؟ ان کو صراط المستقیم پر چلنے کی تعلیم کون دے گا؟ ان گناہ گاروں کو خدائے تعالیٰ کے خوف سے کون ڈرائے گا؟ تو سنیے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام پر جب بھی کوئی مشکل آئی اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق نے جب بھی اپنے خالق و مالک سے روگردانی کی تو علماء فقہا نے اسی وقت مخلوق خدا کی رہنمائی اور پیشوائی کر کے ان کو صراط المستقیم پر گامزن کیا، اور خود بھی اپنے خالق و مالک سے ڈرتے اور لوگوں کو بھی تقویٰ پرہیزگاری کا سبق دیا۔ اور اللہ رب کا ارشاد ہے کہ اس کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یہی وہ معزز گروہ ہے جن کی عظمت خالق دو جہان نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمائے کہ جو لوگ تم میں ایمان والے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا، اللہ ان کے درجے کو بلند کرے گا۔ سامعین محترم، علم ایک ایسی لاجواب دولت ہے جو صاحب عزت انسانوں کو بھی چار چاند لگا دیتی ہے اور کمتر لوگوں کو بھی عزت و وضاع سے سرفراز کر دیتی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں، تو ملائکہ مقربین نے عرض کی، اے مولا، کیا تو ایسا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں اور خون ریزی کرے؟ کیا تو ایسا نائب بنائے گا جس کے سبب سے دنیا میں کشت و خون کا بازار گرم ہوگا، جو دنیا میں فساد کرے گا؟ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اپنی رضا و منشا کے مطابق اپنے خلیفہ کو بنایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کے سر پر تاج نبوت و خلافت رکھا اور ان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا۔ صاحب تفسیر البیان نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ بولیوں کا علم عنایت فرمایا۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ محترم سامعین، جب تک کسی چیز کا نام معلوم ہو جانے کے بعد اس کی ماہیت و کیفیت معلوم نہ ہو، اس کے نام کا علم کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر مجھے معلوم ہو جائے کہ 2 شخصوں میں سے ایک محمد یوسف اور دوسرا غلام رسول ہے، تو جب تک یہ دونوں شخص میرے سامنے نہ آئے ہو، میں یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتی کہ ان میں سے کون محمد یوسف اور کون غلام رسول ہے۔ جب تک نام بتانے والے نے ان کے صورتوں کی شناخت نہ کروائی ہو تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بھی بتائے اور ان کی ماہیت و کیفیت بھی بتائے۔ جب ہی تو آپ کے سامنے جملے اشیاء کو پیش کیا تو آپ نے ان کی اسماء و خاص بیان کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا، اے رب کائنات، ہمیں ان چیزوں کے ناموں کا علم نہیں، اور کہنے لگے، تو پاک ہے، تو نے ہمیں جتنا علم بخشا اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو جب انہوں نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے تو فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے اور جو تم پوشیدہ کرتے وہ سب مجھے معلوم ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ملائکہ کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اور قرآن کریم کے اس بیان سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت و برتری دکھانے کے لیے خداوند قدوس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو علم والی صفات و خصوصیات کو پیش کیا اور علم کی کشش تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کو علم لدنی سکھایا، اور علم لدنی ہی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی کال کوٹری سے نکال کر تخت شاہی تک پہنچایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو شہنشاہی بخشی، اور قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا سکھایا تاکہ تم لڑائی کے زر سے بچ سکو، اور اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانور کی بولیوں کا علم عنایت فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا، حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی بخشا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانور کی بولیوں کا علم عنایت فرمایا۔ مگر قربان جائے اپنے آقا و مولا کی شان پر کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک
صاحب لولاک دانائی علام الغیوب کے علوم کا ذکر کیا. یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تمہیں تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا یا جانور کی بولیوں کا علم دیا یا عرش کا علم دیا یا فرش کا علم دیا، بلکہ یہ فرمایا اے محبوب تمہیں وہ کچھ سکھا دیا گیا جو تم نہیں جانتے تھے، اور محبوب جس شے کا تمہیں علم نہیں تھا ہم نے ان کا علم عطا کر دیا. جب حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے اور بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا اور محبوب نے کیا لیا یہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے. بہرحال حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے کندھوں کے درمیان رکھا اور اس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا مجھے علم ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جو کسی عالم کے ساتھ زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جو کسی عالم کے ساتھ مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا اللہ اس کو روز قیامت جنت میں بیٹھائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. عرض کی کہ جنت کے باغ کیا ہے؟ فرمایا علم کی محفل ہے. حضرت عبد المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم مال سے کئی درجے بہتر ہیں. علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون و شداد کی میراث ہے. علم خرچ کرے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے مگر مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے اور مالدار کو اپنے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. مال بے وفا ہوتا ہے جو مرنے کے بعد دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے. مالدار کے سب لوگ محتاج نہیں ہوتے، صاحب علم کا ہر شخص محتاج ہوتا ہے. علم پل صراط پر سے گزرتے وقت سہارا دے گا جبکہ مال معذب ضعیف ہوگا. سامعین کرام علم ایک بڑی دولت ہے، علم نبیوں کی میراث ہے، مگر بڑے افسوس کا مقام آج ہماری دوڑ حصول مال کے پیچھے ہیں اور شب و روز اسی کے حصول کے طریقے اور ذرائع کی تلاش ہے، مگر لافانی دولت علم دین کی طرف توجہ نہیں دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی کے ساتھ میں اپنے تقریر کو ختم کرتی ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.